بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مسکرانے سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ پاؤں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے دھو لیں۔ خواب کے اندر اپنی منکوہا کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرے پر پھٹکری ملنے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو۔ یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منتقل ہو جاتا ہے، یا آپ نے فرمایا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا کرنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کے لیے بھینس کے دودھ کی پلائی میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لو، اس کو چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے نظام ہاضمہ کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتی ہے اور موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ لیموں کو کھانے سے پہلے چاٹ لیں، بدہضمی کا پرابلم نہیں ہوگا۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کی سواری کا جانور گم ہو جائے پھر مل جائے تو کیا اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندے کی توبہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کسی شخص کو گمشدہ سواری کے پھر مل جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لیں، منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریض لوگوں کے لیے کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھائیں، جوڑ اور پھٹے طاقتور ہو جائیں گے۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات کے استعمال سے قبل ورزش ضرور کر دے، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔
جس گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے وہاں بیماریاں نہیں آتیں۔ 4 چیزوں سے آنکھیں میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے: ننگے پاؤں چلنا، صبح شام اسکرین دیکھتے رہنا، زیادہ آب بکار کرنا، باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ایسے لوگ انار کا جوس کا استعمال کریں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے سر کے بال گرنے لگیں تو ابلے ہوئے چاول کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھنا چاہیے، اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہ دینی چاہیے، اور اس کی آمدنی سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خیرات کرے تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، یعنی علاوہ مال کے ثواب کے نصف وال خیرات وہی کا ہے، پورا ثواب عورت کو نہ ملے گا۔ لیس کے زیادہ استعمال سے پیٹ بھر جاتا ہے اور مثانے میں انفیکشن ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، بدن کی گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر گردوں میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو فالج کا اٹیک زندگی بھر نہیں ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ مسور کی دال کھا لیا کریں، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے والے بندے کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہو تو پالک اور گوبھی کا زیادہ استعمال کرو۔ جس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے شامل کر کے چہرے پر لگا لے، 3 دن میں جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھا کر 8 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ آپ صرف آلو اور مکھن کھا کر طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ تمام غذائیں شامل ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جائیں، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کریں، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ کھجور جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگا دیں، خارش سے نجات مل جائے گی۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے، اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول ذائقہ اور سفید ہو جائیں گے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں، یہ جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ 4 چیزوں سے بدن کی تقویت ملتی ہے: نرم و ملائم ملبوسات ذہن کرنا، اعتدال کے ساتھ حمام کرنا، مرغن اور شیریں غذا استعمال کرنا، عمدہ خوشبو لگانا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کریں، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ پانی کم استعمال کرنے سے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔
ٹماٹر کا رس اور انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے باعث حصے وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور نعمتوں کی رونق خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم ہی اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔